بابا نے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ خوش نصیبی ہے کہ آپ سادات اسلام اسلام کی خدمت میں آج ایک اہم دن جو کہ اس رمضان المبارک ہے، اس دن اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں ہے، یہ اس ہستی کا دن ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب انگریزوں سے مذاکرات کر رہے تھے پاکستان کے موضوع پر، تو ایک میٹنگ انہوں نے کس رمضان کو رکھ دی انگریزوں نے، تو جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا یہ میٹنگ تو آپ رکھ رہے ہیں میرے ساتھ پاکستان بننے پر، لیکن آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ آج کے دن اس 21 رمضان کو اس ہستی کی شہادت کا دن ہے جو اسلام کا عظیم علمبردار ہے۔ تو لہذا اگر تمہارا معمولی سا عزم ہوتا ہے تو تم سوگ مناتے ہو، دن مناتے ہو، تو اس عظیم ہستی کے اعزاز میں آج کوئی مذاکرات نہیں کرتی۔ آج کے دن میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اس دن جس کے رمضان کو انگریزوں، مسلموں، غیر مسلم تمام کو بتا دیا کہ مولا علی کی شان کیسے انجام دیا۔ علی والے کیسے کہتے ہیں جو مولا علی کو مانتے ہیں، وہ عمل سے بتاتے ہیں، صرف زبان سے نہیں، عمل سے بتاتے ہیں۔ پورے ایوان فرنگیوں کے ایوان پوچھ اٹھا کہ کیا وجہ محمد علی جناح جو ہے وہ آج مذاکرات کرنے کیوں نہیں آ رہا؟ انہوں نے کہا جی ان کے امام کا نام علی ابن ابی طالب جو نفس رسول ہیں، جو شوہر بطول ہیں، جو حسنین کے بابا ہیں، جن کا اسلام میں اتنا کردار ہے کہ اگر حضرت علی کے کردار کو ہٹا دیا جائے تو اسلام پیچھے رہ ہی کچھ نہیں جاتا۔ اسلام کے پلے ہی شے کوئی نہیں ہے جس کا ذکر مولا علی نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم اگر علی کی حیثیت پوچھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، چونکہ تمہارے ہر گھر میں چکی ہے جسے تم گندم پیستے ہو، اور چکی کے درمیان دو پتھروں کے درمیان ایک میخ ہوتی ہے، وہ میخ اگر نہ ہو پتھر بے جان ہو جاتے ہیں، اور اگر علی ہو تو اسلام بے جان ہو جاتا ہے۔ علی کی شان، مولا کی شان میں کیا بیان کروں گا؟ مولا کی شان تو میں پاک رسول کی زبان سے بیان کروں گا۔ مولا کی شان جناب حضرت ابوبکر بیان کریں گے، مولا کی شان حضرت عمر اقرار کریں گے، صحابہ بھی بیان کریں گے، رسول بھی بیان کریں گے۔ پیچھے رہ کون جاتا ہے؟ پیچھے کسی کو کوئی قیمت نہیں رہتی جو مولا علی کو نہ مانے۔ مولا علی کی ہستی جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے رسول کے بارے میں فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اسے رک جاؤ۔ بس شریعت کا مطلب یہ ہے، رسول کا دینا اور رسول کا روکنے کا نام شریعت ہے۔ دین اسلام رسول کے روکنے اور رسول کے بیان کرنے کا نام ہے۔ اب جب یہ ہے تو رسول نے ارشاد فرما دیا اے امت مسلمہ میں قیامت تک کے لیے اصول بیان کر رہا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابها، میں دانائی کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب مولا علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جو علم اور حکمت کا مینارہ ہے، جس کو ہر ایک دیکھ رہا ہے، کوئی بھی اس ہستی کو پشت نہیں کر سکتا۔ رسول کے لاکھوں صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں علی جیسا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ حضرت ابوبکر فرمائیں کہ جس کے پاس علی کا پروانہ نہیں ہوگا تو جنت نہیں جا سکتا۔ لا یجوز الصراط، کوئی پل صراط سے عبور نہیں کر سکتا الا من كتب له الجواز علی ابن ابی طالب، مگر جس کے ہاتھ میں جواز آج کی زبان میں پاسپورٹ کو کہتے ہیں، قدیم زبان میں جواز ٹکٹ کو کہتے ہیں، جب تک اس کے پاس علی کا ٹکٹ نہیں ہوگا تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں وہ پل صراط سے گزر نہیں سکتا۔
وہاں کسی اور مولوی کی کیا قدرت کی ادرائی چلتی ہے جہاں حضرت ابوبکر صدیق یہ کہہ دیں کہ ٹکٹ علی کا چلے گا، باقی کسی کی کوئی بات نہیں چلے گی، اور حضرت عمر فخر کریں، ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ فخر کریں کہ لولا علی اللہ ہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ جب صحابہ کا یہ نظریہ ہے اور رسول فرما دیں کہ علی مینار علم ہے، علی مینار حکمت ہے، علی نفس رسول ہے، العلی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، میری بات بھی ایک میری ذات بھی ایک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، آواز بلند کر صلوات، اللہم صل علی محمد وآلہ محمد۔ باقی پھر بات ہی ختم ہو گئی جب پاک رسول نے مولا علی کے تعارف اس انداز میں کروایا کہ علم پوچھنا ہے تو علی سے پوچھو، حکمت پوچھنی ہے تو علی سے پوچھو، دانائی اور علم کا مرکز ہے علی ابن ابی طالب، کسی اور کی پہنچ ہی نہیں ہے، کسی اور کی ہستی نہیں ہے، حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہم جو مرضی اپنے جذبات کے اظہار کرتے پھریں، رسول کے جذبات پوچھنا چاہتے ہو تو رسول کہتے ہیں کہ اگر میں نے شب ہجرت جانا ہے تو جس بستر پہ میں نے سونا ہے یا سویا ہوں اس پر وہ سوئے گا جو مجھ جیسا ہوگا، اس بستر پہ وہ سوئے گا جو مجھ جیسا ہوگا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ اس لیے کہ کفار کو میں نے یہ بتانا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میں یہاں پر موجود ہوں، دونوں صورتیں ہیں، جانا بھی ہے اور رہنا بھی ہے۔ اب جانا تو میں نے ہے، رہنا میں نے صورت میں ہے کہ اگر کوئی مجھ جیسا ان کو نظر آئے گا۔ پوری رات کفار دیواریں جھانک جھانک کے دیکھتے رہے، کہہ رہے تھے بھائی محمد تو سویا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ عجیب منظر تھا، سوئی رسالت جاگی امامت، سوئی رسالت جاگی امامت۔ جب چادر ہٹائی مولا علی نے فرمایا آج رات میں ایسے سویا کہ زندگی بھر کی سکون نہیں سویا۔ جہاں تلواروں کی کنکار ہو وہاں پر جناب بال نیند نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن مولا فرماتے ہیں آج رات میں ایسے سویا ہوں جہاں میں 1000 رکعت نوافل پڑھا کرتا تھا، آج میرا نفل پڑھنے سے سونا بہتر تھا، کیونکہ بتانا یہ تھا کہ رسول یہی ہیں، ان کو بتانا یہ تھا کہ رسول یہیں پر ہیں۔ تو لہذا پاک علی سوئے، جاگے، اٹھے، امانتیں ظاہر کی، لوگوں نے کہا آج بڑا موقع مل گیا، دیا رسول کو تھا، علی کو کیا پتا، علی کو کیا پتا کیا دیا۔ آج پھر ہم وصول کریں گے اتنی بڑھ کے۔ مولا علی نے فرمایا بھائی جس کی جو امانت ہے میں علی اعلان کر رہا ہوں آگے امانتیں وصول کر لو، اس لیے کہ میں رسول کا امین ہوں۔ لوگ آئے، بڑھے آگے اپنی فہرستیں پیش، پاک علی نے فہرستیں پڑھی، دیکھا مسکرائے، کہنے لگے بات تو لمبی ہے ہی نہیں، امانتیں میں سامنے رکھوں گا اور میں کہتے ہیں امانتیں خود بول کے بتائیں گے یہ میری ہے، میں اس کی امانت ہوں، میں اس کی امانت ہوں۔ اب پھر کوئی گنجائش رہ گئی تو کوئی سامنے آئے گا نا۔ مکے والوں نے دیکھا کہ عجیب تماشا ہے، گٹھی پہ گٹھی موجود ہے، ہر گٹھی بول بول اچھل کے کہہ رہی ہے کہ میرا مالک وہ ہے، میرا مالک وہ ہے، اس واسطے کہ آج وارث کائنات خطاب کر رہا ہے، آج دھوکے کی گنجائش ہی نہیں ہے، آج دو نمبری کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو پاک علی نے تمام امانتیں واپس کی، اس کے بعد پاک علی چلنے لگے، کچھ لوگوں نے راستہ روکنے کی کوشش کی، تو پھر مولا علی نے آج جو انگریز لگاتا ہے نا ایک لکیر کھینچتا ہے ماشاء اللہ میں ریڈ لائن لگاتا ہے، کہتا ہے کہ جو اس طرف آیا اس کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، جان نہیں رہے گی۔ مولا علی نے 1400 سال پہلے ریڈ لائن کھینچی، ذوالفقار کی نوک سے لکیر کھینچی، کہ جو ادھر آئے گا اس کا ساتھ ادھر ہوگا، گاڑی ادھر رہ جائے گا، جس کو شوق ہے وہ آ جائے گا۔ پھر کسی کی ہمت نہیں، کیونکہ پتہ تھا کہ علی کی ذات کے کارنامے کیا ہے، علی کون ہے، علی کی شخصیت کو وہ کفار جانتے تھے۔ اگر آج کا مسلمان کہتا ہے کوئی فرق نہیں بیچاروں میں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں کہ علی کی ذات کیا ہے، ان کو علی کی حقیقت کا ان کو مولا علی کی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، مولا علی کی جو ہے ان کو ذات کا پتہ نہیں ہے، ان کے کمالات کا پتہ نہیں ہے۔ اگر یہ کمالات اور ذات کو جانے تو کاش کہ اسی حدیث پہ جو ہے یہ سن لیں۔ صحابہ کا مجمع بھرا پڑا ہے پاک رسول کے گھر، صحابہ نے اس کھڑے کو سوال کیا یا رسول اللہ آپ کے بعد دین کا وارث کون ہوگا؟ 2 مقام پہ جواب دیا، 2 مقام پر،
ایک دفعہ کعبے کے پاس گزرتے ہوئے، ایک دفعہ گھر میں۔ ویسے تو بڑے مقامات پہ جو ہے اعلان فرمایا، غدیر کے فم غدیر سے لے کر زندگی بھر پاک رسول پریکٹیکل کر کے دکھاتے رہے کہ میرا بات وارث دین کا کون ہے، لیکن یہ دو بڑے سرحد مقام ہیں۔ کعبہ کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بعد دین کا کیا بنے گا؟ فرمایا جو کعبہ میں پیدا ہوا وہ جانے اور دین جانے۔ کعبہ میں آج تک نہ کوئی علی کے بغیر پیدا ہوا، نہ آج کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ کہا جو کعبہ میں پیدا ہوا وہ جانے اور دین جانے۔ ایک وہ مقام، ایک مقام کہا کہ دیکھو صحابہ کرام، دین کا میرے بعد کیا بنے گا، کون وارث ہوگا، کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ ہوگا جو اندر بیٹھ کے میرے جوتے مرمت کر رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، سارے حیرت کے حیران ہو گئے کہ پاک رسول کی جوتوں کی کون مرمت کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا پاک علی جو اتنے اپنے بھائی محمد سے محبت کرتے تھے، جو کیا فرمایا کرتے تھے، انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے تابع داروں میں سے ایک تابع دار ہوں۔ جوتے نالین اٹھائے پاک رسول کے سامنے رکھی، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی جوتے میں نے مرمت کر دی ہے۔ تمام صحابہ نے بڑے مجمع نے رسول کے گھر میں دیکھا کہ نالین مبارک جو ہے وہ پاک علی اٹھا کے لائے اور وہ مرمت کر کے لائے، اور رسول نے بھی بشارت اسی کو دی جو میرے نالین مرمت کر رہا ہے وہی دین کا وارث ہے، وہی دین کا وارث ہے۔ اب ایک مقام میں نہیں، سینکڑوں مقام نہیں، ہزاروں مقامات ہیں جہاں روشنی، جہاں ہر جگہ پہ پاک رسول نے پاک علی کی نشاندہی کی اور مولا علی کی نشاندہی کی۔ اب اگر لوگ پھر بھی نہ پہچانیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں اور سوچ میں تعصب کا جالا چڑھا ہوا ہے، ورنہ اگر سوچ میں تعصب نہ ہو تو پتہ چلے گا کہ پاک رسول کی تصویر کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ حدیث قصاص سے لے کر آپ معراج تک چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، جس جگہ چلیں گے وہاں علی کا ذکر ضرور ہوگا، وہاں علی کا نام ضرور ہوگا۔ علامہ مجلسی بحر الانوار میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پاک رسول سے اس لہجے میں گفتگو کی جس طرح علی بولا کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے رسول مجھے پتہ ہے تو سب سے زیادہ محبت علی سے کرتا ہے، اس لیے میں نے بھی تجھ سے گفتگو علی کے لہجے میں پسند کی ہے۔ اب معراج سے لے کر زمین سے لے کر عرش تک ہر جگہ علی کا ذکر ہو اور پھر بھی لوگ علی کی ذات سے غافل ہو جائیں۔ مفاتیح جنان کچھ کتابیں میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں آپ کے گھر میں ہونی چاہیے، جو جہیز میں دی جانی چاہیے۔ ہم لوگ دنیا سے متاثر ہیں، دنیا سے متاثر نہ ہو۔ مولا علی فرماتے ہیں الدنیا تغر و تضر و تمر، اے لوگوں دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا دھوکہ دیتی ہے، دنیا گزر جاتی ہے، اور دنیا جو ہے اس سے کبھی دل نہ لگاؤ۔ تنہا کائنات میں پاک علی کے جملے ہیں جو آج تک گونج رہے ہیں، اے دنیا طلقت کے ثلاث مرات، میں علی نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، لا رجوع بعدہا، جس کے بعد کوئی رجوع ہی نہیں، غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، جا کسی اور کو دھوکہ دے، علی تیری چمک سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ علی جو ہے وہ تجھے جو ہے کچھ بھی نہیں سمجھتا، دنیا جا کسی اور سے۔ تو پاک علی نے دنیا کو نصیحت کی کہ اے دنیا دارو کبھی دنیا کے پیچھے نہ لگنا، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ ہم کیا کرتے ہیں، متاثر ہیں، جی بیٹی کو جی فریج دے، بیٹی کو ایڈمیشن دے، بس ضرور دے جو آپ کی گنجائش ہے، لیکن یاد رکھیں کچھ کتابیں جہیز میں دے، کچھ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 نہج البلاغہ مولا علی کا کلام، لیکن با ترجمہ دیں تاکہ پڑھیں، صرف عربی، ہم عرب نہیں ہیں، ہم عجم ہیں۔ نمبر 3 صحیفہ سجادیہ، جو مولا زین العابدین کی دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا راز اور گر بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کیسے مانگا جاتا ہے۔ تیسری صحیفہ سجادیہ۔ چوتھی کتاب کا نام ہے مفاتیح الجنان۔ تمام دعائیں، تمام جتنی دعائیں جو اس میں لکھی ہیں، ہر قسم کی بیماری کی دعا، ہر موقع کی دعا، ہر جگہ کی دعا، اس میں شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس میں ذکر کی ہے۔ اور 5ویں کتاب آپ جس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں اس کا رسالہ عملیہ، اس کی توضیح مسائل،
تاکہ اب جو مسئلہ درپیش ہو تو ضرورت نہیں ہے کہ جناب فلاں مولانا کو ٹیلی فون کریں کہ یہ مسئلہ کیسے ہے. ایک کتاب آپ گھر میں موجود ہونی چاہیے. آپ کو مسئلہ دکھا سمجھ میں نہ آئے تو پھر ضرور اپنے مولانا صاحب پیش نماز بیٹھیے, ان سے سمجھیے کہ یہ مسئلہ ہمارے مجتہد نے کس طرح لکھا ہے. آج تو اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ ہر مجتہد کی ویب سائٹیں موجود ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ جا کے یہاں بیٹھ کے وہاں مسائل جو ہیں پوچھ سکتے ہیں. بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. ویب سائٹ پہ جا کر انٹرنیٹ کے ذریعے آپ مسائل پوچھ سکتے ہیں. ہمارے مجتہدین نظام کے دفاتر میں پورے شعبے موجود ہیں. اور عام لوگوں کا مذہب ہے, یہ اس ہستی کا مذہب ہے جس جو ارشاد یہ فرمائے, لوگوں تم کن کے دروازے کھٹکھٹاتے پھیرے ہو. مولا علی فرماتے ہیں کن کے دروازے کھٹکھٹاتے پھیرے ہو. ہم وہ ہیں انی عالم الطرق السماوات من الارض, ہم آسمانوں کے راستے زمینوں کے راستوں سے بہتر جانتے ہیں. ہم وہ سمندر ہیں جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہے. ہم علم کا وہ سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں. لوگوں ہمارے دروازے پہ آؤ. ہمارا دروازہ رسول بتا گئے ہیں کہ علم پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو, مسائل پوچھنے ہیں تو ہم سے پوچھو, دین پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو, شریعت پوچھنی ہے تو ہم سے پوچھو. یہ 5 کتابیں جہیز میں ضرور تحفہ دیں. ان 5 کتابوں کو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے جو ہے بیٹیوں کو جہیز میں ان کو شامل کریں اور با ترجمہ ہوں, تاکہ اس سے استفادہ کریں, اس سے پڑھیں, ان کی اولادیں پڑھیں, خود پڑھیں, فیض یاب ہو. اب مفاتیح جنان میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک دن پاک رسول نے خطاب کیا, اس کے بعد بیٹھ گئے. مولا علی تشریف لائے. پاک علی نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک حاجت ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ اللہ میری وہ حاجت پوری کر. شیخ عباس قمی مفاتیح جنان میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. اب سائل کون ہے؟ علی بن ابی طالب. اب مسئول کون ہے جن سے سوال ہو رہا ہے؟ وہ ہے پاک رسول. پاک رسول نے ہاتھ بلند کیے, یا اللہ. اب پاک علی غور سے سن رہے ہیں کہ پاک رسول کس انداز میں دعا کرتے ہیں میری حاجت روائی کے لیے. یا اللہ تجھے علی کا واسطہ علی کی حاجت کو پورا کر دے. کائنات میں ایسی دعا نہ کبھی مانگی گئی, نہ بعد میں مانگی گئی, نہ پہلے مانگی گئی کہ جو سائل اسی کا وسیلہ دیا جائے, اسی کا حوالہ دیا جائے. یا اللہ تجھے علی کا واسطہ علی کی حاجت کو پورا کر دے. پاک علی مسکرائے, یا رسول اللہ میں نے تو آپ سے دعا کرنے کے لیے کہا. ہاں بس اللہ نے خود فرمایا کام کرنے کے لیے وسیلے کو تلاش کرو. اب میں تجھ سے بہتر کس کو وسیلے کو دے دوں. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, آواز بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باقاعدہ لوگوں کو مولا علی کی ذات اور علم کے بارے میں شناخت کروائی جانی چاہیے کہ علی کی ذات کیا, پھر بعد میں پتہ چلے گا. کیا خوب کہا کسی نے کہ جناب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور 12ویں امام موجود ہوں گے تو 12ویں امام تکلف آنے, حضرت عیسیٰ کو کہیں گے کہ آپ آئیں نماز پڑھائیں. چونکہ اب یوں سمجھیں 3 قومیت آمنے سامنے ہوگی. مسلمان ان کے رابر حضرت امام مہدی, عیسائیوں ان کے رابر حضرت عیسیٰ, یہودی ان کا رابر دجال. ہاں دجال جو یہودیوں کی لیڈر ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں, جس طرح ہم امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. کیوں کہا, ایک بادشاہ نے نام میں نہیں لوں گا, اس نے کہا کہ امام مہدی کے ظہور کریں گے تو میں ان کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکلوں گا. توجہ فرمائے کہ نہیں, اہل علم جانتے ہیں ہمیں نام لینے کے لیے ہمیں کام سے مل سمجھائے کہ نہیں. اس نے کہا کہ میں امام مہدی سے جنگ کروں گا. بھائی تو نے کیا امام مہدی سے جنگ کرنی ہے, تیرے ہوا اجداد انہیں اماموں سے جنگ نہ کر سکے. اب میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے, تو کیا جنگ کرے گا. امام مہدی کی جنگ کو معمولی جنگ ہونی, تمام میزائل ختم, تمام اسلحہ ختم, یہ تمام بقول پنجابی کے ساتھ ٹھوس ہو جائے گا, کوئی نہیں چلے گی. جس طرح شبرات میں وہ چوہے یا وہ چیزیں جو بالکل گل جاتی ہیں نا, نہیں کام کرتے, یہ سارے میزائل اسلحہ ختم, فقط اسلحے ایک ہی ہوگا, تلوار اور نیزہ, وہی پرانا ہوگا. سرکار امام مہدی خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے گا. وارث کعبہ اپنے میراث کی چھت پہ کھڑے کو خطبہ دے گا. کسی اور کی کیا مجال کی چھت پہ کھڑے کو خطبہ دے. یا حضرت عباس نے آج تک خطبہ دیا, یا پھر امام مہدی چھت پہ کھڑے کو خطبہ دے گی.
اب خطبہ دیں گے، پوری دنیا ہر زبان جاننے والا، ہر زبان، ہر کان رکھنے والا سنے گا۔ اپنی زبان میں ہوا اس دن ترجمان ہوگی، اس دن کسی ترجمان کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ہوا ترجمان ہوگی، اور اپنی لہروں پہ مولا امام مہدی کے پیغام کو لے کر لوگوں کے کانوں تک پہنچے، ہر آدمی یہ سنے گا۔ اب جو لشکر مہدی سے ملنا چاہے گا وہ کیا کرے گا؟ یا اللہ سعودی عرب ویزا نہ دے پھر کیا بنے گا؟ جواب ملے گا آج نہ ویزے کی ضرورت نہ پاسپورٹ کی ضرورت۔ یا اللہ کے کرائے نہیں ہوگے سعودی عرب کیسے جائیں گے؟ کعبہ کیسے جائیں گے؟ کرائے کی بھی ضرورت نہیں۔ یا اللہ پہ پہنچے گی کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس دن جس دن امام مہدی ظہور کریں گے، خطبہ دیں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ زمین کو کہے گا، اے زمین آج تو جو بھی ارادہ کرے گا کعبہ جانے کی تو سمٹ کے سرکار کے سامنے پہنچا دے۔ آج میرا نمائندہ خطبہ دے رہا ہے، یہ آخری خطبہ ہے، اس کے بعد پھر کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس کے بعد عدل ہو جائے گا، اس کے بعد قیامت ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی قیامت آ گئی، کہاں قیامت آ گئی؟ جب تک امام مہدی نہیں آئیں گے قیامت کہاں آئے گی؟ پہلے امام ظہور فرمائیں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی، اور ظہور فرما کر 70 سال حکومت کریں گے، 70 سال حکومت کریں گے، 70 سال عدل و انصاف سے اس زمین کو بھر دیں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کر دیں گے، اور بتائیں گے کہ عدل و انصاف ایسے ہوتا ہے۔ اب جو شخص ارادہ کرے گا، لیڈی سیدہ سے ارادہ کرے گا کہ میں سرکار کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، بس ارادہ، اس دن زمین آپ کے ارادے کی محتاج ہوگی، زمین آپ کے ارادے کی محتاج ہوگی، جو آپ ارادہ کریں گے سمٹ کے سرکار کے سامنے پہنچا دیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا، میں نے پیچھے ایک اشتہار دیکھا تھا، چکوال سے ایک اشتہار نکلا تھا خاکروب رکھنے کے لیے، تو لکھا ہوا تھا میٹرک میں سائنس، سمجھے خاکروب کے لیے میٹرک میں سائنس کی شرط تھی اس ہاسپٹل کی۔ تو مہربانی فرما کے ہمیں اپنے اندر شرائط پوری کرنی چاہیے تاکہ سرکار کے سامنے اگر آئیں تو وہ کہیں کہ اس کو لشکر میں شامل ہونے دے، پر ایسا نہ ہو کہ دباؤ تیرے تو کوئی شرط موجود نہیں ہے، تو کدھر آ گیا، تو کدھر میرے لشکر میں آ گیا؟ مجھے پتہ نہیں میرے لشکر میں شرائط کیا ہیں؟ حلال کھانا، حرام سے بچنا، واجبات کو انجام دینا، لوگوں کی زمین غصب نہ کرنا، لوگوں کا مال نہ کھانا، یتیم کا مال نہ کھانا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، مریضوں کا خیال رکھنا، یتیموں کی سرپرستی کرنا، یہ ہے شرائط اس لشکر کی جو امام مہدی کا ہوگا۔ ساری زندگی کے لوگوں کو تکلیف دیتا رہا ہو، رستہ دینے کے لیے ایک زمین نہ دیتا ہو، لوگوں کا مال ہڑپتا جاتا اور کہ میں لشکر مہدی میں جاؤں گا، خواب خیال ہے، زمین اسے پٹک کے وہیں رکھ دے گی، جانا کا دور کی بات ہے نا، اس کو کہاں لے جائے گی؟ زمین اس کو لے کے جائے گی جس کے اندر شرائط موجود ہوں گی، جو حلال اور حرام میں فرق رکھتا ہوگا، جو سرکار کے فرامین پہ عمل کرتا ہوگا۔ ناراض تو نہیں ہوگے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی دیکھیں نا جی، سید اگر نیکی کرتا ہے اسے ڈبل ثواب، اور اگر گناہ کرتا خدا نہ خاصہ اس کا عقاب بھی ڈبل ہوگا۔ کیوں؟ اس کے اندر فرزند رسول، خاندان رسالت کا خون ہے، نسبت ہے، اس کو چاہیے محتاط ہو، احتیاط کرے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ یہ مولا علی کا بیٹا ہے، یہ سید ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں جتنے سیدوں کو مطالعہ کیا ہے، جو بعمل زندگی جنہوں نے گزاری ہے، پیر فضل حسین شاہ صاحب ہمارے پنڈ لال خان کے ملیار کے مشہور کیسہ کے، پیر دستار علی شاہ صاحب یہ مینگن کے، اسی طریقے اور سادات اعظام بڑے بڑے بزرگان تشریف فرمان جو جانتے ہیں کہ جناب حسن شاہ صاحب کے ابا اجلال ٹیکر صاحب جنہوں نے یہاں شریعت پھیلائی، جنہوں نے بتایا کہ ہم لوگ وہ ہیں جن کی اولاد ہم کیسے، تو ہماری جد کیسے سچے ہوں گے، سچے اور سچے کردار سے ثابت ہوگا، یہ بات سے ثابت نہیں ہوگا، کردار سے ثابت ہوگا۔ اور جتنی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں شریعت پھیلی، سادات نظام نے پھیلائی، پیر صاحبان نے پھیلائی، یہ ان کی محنت میں کی جائے۔ علماء تو بعد میں، بلکہ پہلے تو سادات ہی علماء ہوتے تھے، پہلے تو سادات ہی علماء ہوتی، سراج بھی بڑے بڑے مجتہدین سادات ہیں، سید علی خامنائی سید ہے، مجتہد بھی ہیں، آیت اللہ سیستانی سید بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں۔
بہت سارے سادات اعظم، تو پہلے جتنے سادات ہوتے تھے سب علماء بھی ہوتے تھے، سید بھی ہوتے تھے، پیر بھی ہوتے تھے، سارے کام ان کے دروازے سے ہوتے تھے۔ کوئی دعا لینا تو دعا لے کے جاتا، کوئی مسئلہ پوچھنا تو مسئلہ پوچھتا، جواب ملتا، کوئی ہر لحاظ سے حاجت روائی ہوتی، کیونکہ کامل حیثیت تھی جس طرح نے کمال ہونا چاہیے۔ یہ بعد میں ہم لوگ لاپرواہ ہو گئے۔ میں نے یاد کی روایت پڑھی ہے، ایک زمانہ وہ تھا، میں نے یاد پہلے بھی روایت نقل کی ہے کہ سید اگر گلی میں گزرتا تو خوشبو آتی تھی، تو دشمنان اہل بیت پکڑ کے ذبح کرتے تھے، پھر سیدانی نے دعا کی یا اللہ کے نبی کی اولاد ختم ہو جائے گی، یہ خوشبو ہم سے لے لی، وہ پھر خوشبو اللہ تعالیٰ نے لے لی۔ ورنہ ایک زمانے تک یہ حالت ہوتی تھی جس طرح کوئی گلاب لگا لے، گزرے سر کے تو خوشبو، بھائی گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، چمیلی کی خوشبو آ رہی ہے، سید کی اپنی خوشبو ہوتی تھی، جس گلی سے گزرتا تھا کہتے جی ہاشمی جا رہا ہے، سید جا رہا ہے۔ ایک مدت یہ رواج رہا اور مورخین اس کو لکھا۔ تو لہٰذا میرے بھائی میرے دوستوں میرے بزرگوں، ہمیں امام مہدی کے لشکر میں جانے کے لیے ہمیں وہ شرائط پوری کرنی ہوگی، اور کوئی بھی سخت شرائط نہیں ہے۔ حلال کھانا، حرام سے بچنا، واجبات انجام دینا اور محرمات سے بچنا۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ بچوں کو ماشاء اللہ خوش قسمتی ہے کہ حسن شاہ صاحب سرکار کی محنت سے مولانا آپ کے پاس موجود ہیں، بچوں کو قرآن سکھانے کے لیے موجود ہیں۔ آپ کو چاہیے اپنے بچوں کو بھیجیں، قرآن پڑھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، اور یہ اس لحاظ سے ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں بدقسمت انسان وہ گاؤں ہے جہاں پر کوئی عالم دین موجود نہیں ہے، وہ بدقسمت لوگ اپنی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں لیکن دین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے روحانی ڈاکٹر ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ اپنی شادی پہ لاکھوں اڑا دیتے ہیں لیکن پیش نماز کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو روٹی دینے کے لیے ان کی ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے، وہ ان کی بدقسمتی ہے، وہ بدقسمت قوم، وہ بدقسمت لوگ ہیں۔ تو خوش قسمتی آپ یہاں عالم دین موجود ہیں الحمدللہ، تو آپ جو ہے فائدہ اٹھائیں، اپنے بچوں کو بھیجیں۔ جس طرح سکول کی سرزنش کرتے ہوئے کوئی بچہ نہ جائے، اس طرح کوئی مسجد میں نہ جائے، سرزنش کرے۔ اور الحمدللہ ہمارے سادات میں بڑے وسیع ذرف لوگ ہیں، اس میں نہ سنی کا مسئلہ نہ شیعہ کا مسئلہ، جو قرآن پڑھنا چاہے۔ قرآن جو ہے قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، یہ مصطفیٰ کی اولاد ہیں، یہ کیوں نہیں سکھائیں گے؟ کیوں کہیں گے کہ شیعہ کے صرف قرآن پڑھے؟ نہیں، جو بھی اگر پڑھے، سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، سب کے لیے مسجد کھلی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو ان چیزوں کی طرف خیال کرنا چاہیے۔ اب جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پورا لشکر تشکیل پا جائے گا، کعبہ بھر جائے گا، ہر طرف مخلوق مخلوق ہوگی، دو لشکر اکٹھے ہو جائیں گے، عیسائیوں کا بھی اور مسلمانوں کا بھی، کیونکہ عیسائیوں کے لیڈر حضرت جناب عیسیٰ ہوں گے اور مسلمانوں کے لیڈر جناب امام مہدی ہوں گے۔ دو لیڈر ایک طرف ہو جائیں گے۔ دجال جو ہے وہ ایک طرف ہوگا، وہ شام میں، دمشق میں، مسجد بنو امیہ میں وہاں آئے گا۔ یہودی سارے کے سارے جو ہے وہاں اکٹھے ہوں گے، کیونکہ دجال ان کا لیڈر ہے، وہ اس کی انتظار کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایک شہر ہے حیفا، بزرگوں کے علم ہے، بچوں کو بتا رہا ہوں، تاریخ بتا رہا ہے، حیفا، وہاں ان کے سارے مذہبی لیڈر جو ہیں وہ حیفا میں موجود ہیں، سارے مذہبی لیڈر جو ہیں وہ حیفا میں موجود ہیں۔ توجہ فرمائیے، توجہ سنیے، اس حیفا میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے سید علی خامنہئی نے کہا تھا کہ تم شرارت کرو ذرا تو ہم حیفا کو اڑا دیں، یعنی جتنے تمہارے مذہبی لیڈر جو ہیں وہ بھی امن سے نہیں بیٹھیں گے، ہم سب سے پہلے ان پہ حملہ کریں گے، جو وہاں تمہارے جادوگر اور تمہارے کاہن اور تمہارے جو راہبر بیٹھے ہیں ہم ان پہ حملہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پورے کے پوری یہودیوں کے لیڈر دجال وہ ایک طرف ہوگا، مسلمان اور عیسائی ایک طرف ہوں گے۔ اب جو بات میں مسلمانوں کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، مومنین کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، اپنی تقریر کے اختتام پر وہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی تکلفاً کہیں گے حضرت عیسیٰ کو اب روح اللہ ہے، آئین نماز کی امامت کریں۔ حضرت عیسیٰ دو قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اب سب دنیا ایک طرف، جمع غفیر مسلمانوں کا، دوسرے جمع غفیر عیسائیوں کا، دو اجتماع ایک طرف اکٹھے ہیں۔ پورا عالم اسلام، یوں کیوں نہ کہہ دوں، پورا عالم اسلام اور عالم مسیحیت ایک طرف۔ اب دو ہستی کھڑی ہیں، ایک ہستی فرزند رسول کہلاتی ہے، ایک ہستی روح اللہ عیسیٰ کہلاتی ہے، عیسیٰ مسیح کہلاتی ہے۔ جناب پاک رسول کے فرزند تکلفاً کہیں گے کہ اے روح اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ آئیں جماعت کر رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ لیں گے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ کہا جو خون آپ کے اندر ہے
تو جو امامہ آپ نے باندھا ہوا جس ہستی کا وہ سردار انبیاء ہے، وہ میرا بھی سردار ہے، آپ اس کے فرزند ہیں۔ تو میں یا مسلمانوں دعوت دیتا ہوں، امام مہدی کا رتبہ ہے 12واں، اور اگر پہلا آ جائے یہ تو 12ویں کا یہ مقام ہے کہ روح اللہ کی ضرورت نہیں پڑ رہی کہ آگے کھڑا ہو جائے، اگر پہلا علی آ جائے تو پھر انبیاء کی کیا ضرورت ہے سوائے محمد کی؟ وہ علی کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ عائشہ کو کل نزدیک نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے آپ نفس رسول ہیں، آپ نفس رسول ہیں۔ رسول جو ہے محمد جو ہے وہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، ہم اس کی امت ہیں، ہم نبی اپنے مقام پر، ہمیں نبوت ملی ہے آپ کی ولایت، آپ کے بھائی کی رسالت کے اقرار پر، ہمیں اس عہدے پر فائز ہی کیا گیا کہ آپ کا اقرار لیا گیا۔ ہم نے عرش کی جب اوپر دیکھا تو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہم نے کرسی کی طرف دیکھا، وہاں کناروں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہم نے عرش کے کناروں پہ آپ کے نام دیکھا، ہم نے فرش کے کناروں پہ دیکھا، ہم نے کرسی کے کناروں پہ آپ کا نام دیکھا۔ ہماری کیا مجال ہے جب عیسیٰ کی مجال نہیں ہے؟ کس کے اس 12ویں کے سامنے کھڑے ہونے کی، آگے کھڑے ہونے کی؟ پہلا آ جائے تو اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، افسوس اسی بات کا ہے، کاش کہ مسلمانوں کو چاہیے تھا اس ہستی سے علم لیتے، اس ہستی سے دین لیتے، اس ہستی سے شریعت پوچھتے، اس ہستی سے دین پوچھتے، لیکن افسوس روزے دار علی ابن ابی طالب مسجد کوفہ میں جماعت کرنے آئے ہیں، مسلمان اسلام کے دعوے دار، اپنے آپ کو دیندار کہنے والے، پاک علی کے سر پہ ایسی ضربت لگاتے ہیں کہ مولا علی کے سر کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ حسن حسین دوڑ کے آتے ہیں، چادر بچھا کر بابا کے جسم کو ڈالتے ہیں۔ اب جب گھر لے جاتے ہیں نا، شہزادی نے جب یہ حالت بابا کی دیکھی نا، چیخیں مار کے رونے لگی، اتنی روئی کہ آسمان سے فرشتے بھی رونے لگے۔ ان شہزادیوں کا ایسے روتا کبھی دیکھا نہیں تھا کہ رونے لگے۔ اس کے بعد روایت میں موجود ہے پاک علی نے جناب حسن کو بلایا کہ بیٹا حسن ذرا نزدیک آؤ۔ اب جب نزدیک بلایا تب بیٹا باہر دروازے پر کون کھڑے ہیں؟ کہ آپ کے صحابہ کھڑے ہیں۔ کہ ان کو کہو گھروں کو روانہ ہو جاؤ، میں علی کی غیرت برداشت نہیں کر رہی کہ میری بیٹیوں کی آوازیں میرے صحابہ سنیں۔ میں کہتا ہوں یا علی ہے میرے غیور امام، کاش آپ بازار شام میں ہوتے، کاش آپ دربار شام میں دیکھتے جہاں یزید یہ پوچھ رہا تھا کہ این زینب، زینب کہاں ہے، ام کلثوم کہاں ہے؟ کہا حاضی زینب، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ اللہم صلی علی قوم الظالمین سیاد الذین ایہم قلبین قلبون۔ خدا اگر کہ محمد والے